أصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ اور بالخصوص بروز جمعہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا مسجد میں آنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج بڑی 11ویں شریف 11 ربیع الثانی ہے، جس دن پیروں کے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ انشاءاللہ آج جمعہ کے دن پہ ہم غوث پاک کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد ماجد رضی اللہ عنہ کا، آپ کے والد بھی بہت ہی نیک شخص تھے۔ ان کے ساتھ ایک بار واقعہ یہ ہوا کہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ وہ دور آپ سمجھتے ہیں بھوک کا دور تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی بہت کم ہی کچھ ہوتا تھا۔ اب وہ بھوک بھی لگی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے لگے۔ نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک لگی تھی، اٹھایا، کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ سیب تو میرا تھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی اور مالک تھا، اور میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں۔ کل بروز قیامت اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہاں پر تو اسے دینے کے لیے ہوگا بھی کچھ نہیں، بلکہ میدان محشر میں تو انسان کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا، دولت تو دور کی بات، لباس بھی نہیں پہنا ہوگا، سارے لوگ محشر میں بغیر لباس کے ہوں گے۔ کہا کہ اگر جس کا سیب تھا اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ جب یہ سوچ آئی، جہاں سے پانی آ رہا ہے اوپر چل پڑے۔ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ، سیبوں کا باغ ہے، ایک ٹہنی دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہے نہر کے اندر، اور اس پہ سیب بھی لگے ہوئے ہیں۔ یقین کر لیا کہ ہو نہ ہو وہ سیب اسی ٹہنی سے گزرا ہے۔ باغ کے اندر چلے گئے، مالک سے ملاقات کی، اس نے مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کے باغ کے ایک درخت کا سیب کھایا ہے جو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو مالک سے پوچھا ہی نہیں، اس کی معافی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ جو باغ کا مالک تھا وہ بھی نظر والا تھا، اس نے کہا یہ جو دور چل رہا ہے لوگ تو جان بوجھ کے آنکھوں کے سامنے سے مال اٹھا لیتے ہیں، بتاتے تک نہیں۔ یہ بندہ میری تنہائی میں لاوارث سیب نہر میں بہتا ہوا کھا کے مجھ سے معافی مانگنے آیا، یہ بندہ کوئی عام تو نہیں ہے۔ پہچان لی انہوں نے، اور پہلے تو بڑی مہمان نوازی کرنے لگے تھے، کر رہے تھے، اب فوراً ان کا رویہ بدل گیا، کہتے ہیں میں نہیں معاف کروں گا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، حضور کوئی معافی کی گنجائش، کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک صورت ہے معافی کی، یہ جو میرا باغ ہے اس کی 12 سال رکھوالی کرو، اس کے بعد تمہیں اس سیب کی معافی ملے گی۔ بڑے پریشان ہوئے، ایک سیب اور 12 سال، پھر وہی فکر آخرت۔ کہتے ہیں کل بروز قیامت ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، یہ 12 سال تو گزر ہی جائیں گے،
لیکن زندگی اگلی ہے جو نہ گزرنے والی ہے، وہاں پہ کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، میں 12 سال آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا۔ اب وہ بزرگ 12 سال میں ان کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ بندہ ہے کیسا؟ 12 سال انہوں نے باغ کی رکھوالی کی، پانی دینا، صفائی کرنا، سارے کام کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد ایک بار وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا جاؤ ایک سیب توڑ کے لاؤ، میں کھانا چاہتا ہوں۔ گئے، درخت سے ایک سیب توڑ کے مالک کو دیا، اس نے جیسے ہی کھایا وہ سیب کچا تھا۔ فوراً کہتے ہیں 12 سال ہو گئے تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ سیب پکا کون سا ہے اور کچا کون سا ہے۔ انہوں نے کہا حضور قسم لے لیں 12 سال ہو گئے ہیں، آج تک آپ کے باغ کے سیبوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا ہو؟ میں تو ایک سیب کھایا تھا، اس کی معافی پہلے لے رہا ہوں، تو اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہیں، کہتے ہیں تمہاری آزمائش پوری ہوگی لیکن ایک دوسری شرط باقی ہے، وہ بھی پوری کرو گے تو تمہارے اس سیب کی معافی۔ کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے معذور ہے، کان اس کے سنتے نہیں ہیں، منہ سے گونگی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں یہ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خاندانوں میں نکاح کے وقت لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ شادی کہاں پہ کرنی اور کہاں پہ نہیں کرنی۔ اب یہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے نکاح کرنا، پوری زندگی گزارنی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح کی لڑکی نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، اس کے ساتھ میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ پھر وہی پہلے والی بات، ان کو وہ اپنے خوف خدا یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی لڑکی ہے زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت میں جواب دینا مشکل ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں راضی ہوں۔ تیاری ہوئی، نکاح ہوا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کمرے میں تمہاری دلہن موجود ہے۔ کمرے میں جیسے ہی گئے تو دیکھا سامنے ٹھیک ٹھاک لڑکی بیٹھی ہے، اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے اور فوراً واپس دوڑے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اس طرح واپس دوڑے کہ آپ کا ماتھا دروازے کی چوکھٹ سے لگا اور زخمی ہو گیا۔ واپس دوڑے، کہتے ہیں میں تو ایک پہلے جرم کر بیٹھا ہوں، اس کی معافی دے رہا ہوں، آج مجھ سے اور بڑا گناہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے تو جس لڑکی کے پاس بھیجا میری بیوی ہے، نکاح کیا، وہ تو معذور ہے، چاروں اعضاء اس کے صحیح نہیں ہیں، جس کے پاس میں گیا ہوں وہ تو ٹھیک ہے۔ تو مسکرا کے بولے جاؤ وہی تمہاری بیوی ہے۔ فرمایا پھر وہ کیا تھا جو آپ نے کہا؟ کہا اللہ کے بندے میں نے پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، ساری زندگی اپنے پاؤں سے چل کے کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی، اور کانوں سے بہری اس وجہ سے ہے، آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی، اور آنکھوں سے نابینا اس لیے ہے کہ کبھی کسی نامحرم کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اور منہ سے گونگی اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی۔ اس اعتبار سے چاروں اعضاء سے میں نے معذور کہا، وگرنہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ان بزرگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ دیکھیے باپ اتنا متقی اور پرہیزگار، اور ماں ایسی تقوی کے اعلیٰ منزلوں پر فائز، ان دونوں کا جب نکاح ہوتا ہے ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب اتنے نیک ہوں پھر جا کے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ دیکھے غوث اعظم نے ایسے ہی اپنا مقام اور مرتبہ حاصل ایویں نہیں کیا، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ بنیاد تھی نا۔ کہتے ہیں ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو وہ درسگاہ کیسی عظیم درسگاہ تھی، شاید آج ہمیں کائنات میں چراغ لے کے بھی ایسی کوئی مثال نہ ملے۔ اگر ایسا نیک زمانے کا ولی باپ ہو اور ایسی زمانے کی ولیہ ماں ہوں تو ان سے بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے ماں اور باپ کی طرح نہیں تھے وہ کہ جو خود تو ساری زندگی غلط کام کریں،
اور بعد میں دعا کریں جی ہمارا بیٹا نیک و زمانے کا ولی ہونا چاہیے، کبھی خود تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، دل ہمارا یہ کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو۔ آج کی ماں اپنے بچے کی تربیت ایسے کر رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، سارا دن فیس بک چلائے گی، فلمیں ڈرامے، سارا دن اس کی مصروفیات فلموں اور ڈراموں میں گزرے گی۔ چھوٹا بچہ ہے، اس نے شور مچایا، اسے بھی گانے لگا کے دے دیے، یہ لو تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں۔ اس چھوٹے بچے کی بچپن میں تربیت کرتے وقت جب گانے سکھائے جا رہے ہیں، فلمیں اور ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، کیا وہ بیٹا بڑا ہو کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جس بچے کو بچپن میں فلمیں، ڈرامے اور گانے دکھائے گئے ہوں، وہ بڑا ہو کے کنجر تو بن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی وہی بنے گا جس کا باپ حضرت غوث پاک کے باپ جیسا ہوگا، جس کی ماں غوث پاک کی ماں جیسی ہوگی۔ اور یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کتنی بڑی رول ماڈل سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی، اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے کی تھی کہ نہیں؟ جب تربیت کرنے والی ماں فاطمہ ہو اور ان کی گٹھی میں قرآن سکھایا ہو، اور ان سے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ گردن سر تن سے جدا بھی ہو جائے، نیزے پہ کھڑے ہو کے بھی قرآن سناتے رہتے ہیں۔ یہ پیچھے ماں کی تربیت ہوگی تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا۔ ماں کبھی مصلی کے قریب ہی نہ گئی ہو، باپ نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہ کیا ہو، کہیں جی میرا بیٹا بڑا نیک ہونا چاہیے، میرا مطیع و فرما بردار ہو۔ بھائی ہم نے ان کو فلمیں ڈرامے دکھائے ہیں تو فلمیں ڈرامے اولاد کی تربیت نہیں کرتے، ان کو بگاڑتے ہیں۔ وہاں تو دکھائے یہ جاتا ہے ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ماں باپ کی بات مانے؟ میں کوئی روکنے کا حق نہیں رکھتا، یہ ہمارا اپنا رائٹ ہے، کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں فلموں ڈراموں میں دکھایا یہ جاتا ہے۔ پھر جب بچہ بچپن میں ہی اسے دودھ پلایا جاتا ہے، ساتھ ہی فلمیں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، وہ کانوں میں اس کے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، تو پھر وہ بڑا ہو کے قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ بڑا ہو کے وہ یہی نعرے لگائے گا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ لیکن اگر بچے کو بچپن سے قرآن سکھایا ہوگا تو وہ میوزک کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میرے روح کی غذا میرے رب کا قرآن ہے۔ یہ تربیت ہوگی۔ اور ہمارے سامنے کتنی بڑی ہستی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کی ماں، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کو بچپن میں شکر بڑا پسند تھا، تو ماں نے تربیت کیسے کی؟ روزانہ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اگر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شکر عطا فرماتا ہے۔ کیا ہوتا؟ بیٹے کو کہتی وضو کرو، مصلی بچھا کے تھوڑا سا شکر کی پڑیا اس کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے مصلی کے نیچے پڑیا رکھ دی۔ وہ روزانہ بڑے شوق سے نماز پڑھتے، سلام پھیرا، دعا مانگی، فوراً مصلی اٹھایا، نیچے سے شکر مل جاتی، نمازیں پڑھتے رہے۔ اتنا عرصہ ماں نے بیٹے کو اس طرف لگایا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کی ماں باہر کام سے گئی، پیچھے سے نماز کا وقت ہوا، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بچپن میں اپنا مصلی خود ہی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ ماں باہر گئی تھی، اچانک خیال آتا ہے کہ میں نے تو آج اپنے بیٹے کا مصلی ہی نہیں بچھایا اور اس کے نیچے شکر بھی نہیں رکھا۔ آئی گھر میں، دیکھا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتی ہیں اب رکھوں گی تو راز فاش ہو جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں، یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی ایک بہانے سے اپنے چھوٹے سے بچے کو نمازی بنایا ہے، آج میں شکر رکھنا بھول گئی ہوں، میری لاج رکھ لینا، آج شکر نہ ملی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر نے بچپن کا دور ہے، نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنا مصلی اٹھایا، شکر کھائی، شکر موجود تھی، کھائی، کھا کے بعد ماں کے پاس گئے، کہتے ہیں ماں نے کہا کیا بیٹا کیا ہوا؟ پریشان تھی، پتہ نہیں شکر ملی یا نہیں۔ کہتے ہیں ماں آج میں نے شکر کھائی
لیکن اس شکر میں جو آج مزہ تھا پہلے کبھی بھی مزہ نہیں آیا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا پہلے تیرے مسلح کے نیچے شکر تیری ماں رکھتی تھی، آج نیچے شکر تیرے رب نے رکھی ہے۔ یہ تھی وہ عظیم مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی عظیم تربیتیں کی اور انہوں نے پوری دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو اور دین اسلام کو عام کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکت، آپ کی ماں سے بچپن میں کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ماں، اے فرید کی ماں کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچے تو سارا دن کھیلتے ہیں، تمہارے بچے کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی زبان پہ کبھی درود جاری ہے، کبھی ذکر اللہ جاری ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے بابا فرید کی ماں نے جواب دیا کہ اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی میری بھی محنت شامل ہے۔ میں نے اپنے فرید کو آج تک بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا، اس میں میری محنت بھی شامل ہے۔ جب ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بابا فرید گنج شکر بنتا ہے، اور ماں غوث پاک جیسی ماں ہو تو بیٹا اولیاء کا بھی سردار بنتا ہے، ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حسین جیسا بنتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ ایک دن اپنے بیٹے امام حسن کو کہتی ہیں بیٹا بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو نے آج تک میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، میرا دل کرتا ہے تو میرا بڑا بیٹا ہے، آپ میرے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، کیا وجہ ہے تم میرے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتے؟ سنیے اس عظیم ماں کی تربیت جس نے عظیم بیٹے کی ایسی تربیت کی، کہا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میری امی جان، میں جان بوجھ کے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا پڑا ہے، ایک لقمے پہ آپ کی نظر پڑے، آپ وہ لقمہ اٹھانا چاہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ سے پہلے میں ہاتھ بڑھا کے وہ لقمہ اٹھا لوں، کہیں ماں کا بے ادب نہ لکھا جاؤں۔ یہ وہ عظیم تربیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں نے اپنے بچوں کی تھی۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ یہ آپ سب کو پتہ ہوگا، ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے جمعے پہ باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے لے آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بچہ مرتے دم تک ساری زندگی جمعے کا نمازی بن جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہی انگلی پکڑ کے اگر باپ اپنے بچے کو 5 وقت مسجد میں لے کے آئے، وہ بیٹا ساری زندگی 5 وقت کا نمازی بنے گا۔ لیکن بچے کی آنکھیں کھلتی ہیں، ساری فیملی باپ ماں ان کے سارے بچے بیٹھ کے LCD لگی ہے، ٹی وی لگا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی نہیں تو موبائل پہ سارا خاندان فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ بچہ جب ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے تو کہاں سے دین کا اسے پتہ ہوگا، کہاں سے نمازیں پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر یہی بچے بڑے ہو کے جب باپ مر جاتا ہے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، کیوں؟ ماں باپ نے تربیت ہی غلط کی، خود بھی ساری زندگی دین سے دور رہے، بچوں کو بھی دور رکھا، بعد میں بیٹا یہی صلہ دے گا۔ لیکن تربیت غوث پاک کی ماں نے کی تھی۔ بچپن میں مدرسے جاتے ہیں، اور بھی 1-2 اولیاء کے بارے میں یہ واقعات منقول ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا بچپن کا دور ہے، اور بچپن میں ماں نے مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجا، تو ماں نے بھیجا مدرسے، استاد نے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ سے شروع کیا، اپنے استاد کو 17 سپارے زبانی سنا دیے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیرا تو آج پہلا دن ہے پڑھنے کا، یہ اتنے سپارے کہاں سے یاد کیے؟ تو قربان دائیوں انہوں نے جواب دیا بچپن میں ماں گود میں رکھتی تھی، ساتھ میں چکی چلاتی تھی، ساتھ قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے اپنی ماں کی گود سے قرآن پڑھا، سنتا رہا، یاد کرتا رہا، ماں کو 17 سپارے آتے تھے، وہ 17 ہی پڑھتی تھی، مجھے بھی 17 ہی یاد ہو گئے۔ تو یہ وہ عظیم مائیں تھیں
اندازہ کرے بچہ گود میں ہے، اوپر قرآن کی تلاوت جاری ہے، ساتھ میں کام بھی جاری ہیں، لیکن آج ماں کا آرام بھی جاری ہوتا ہے، موبائل پہ فیس بک فوش ڈرامے اور فلمیں دیکھے جا رہے ہیں، ڈرامے اور گانے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں، ساری بے حیائی اور بے باکی دکھائی جا رہی ہے۔ وہ بچہ کیسے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا؟ پھر جب وہ جوان ہوتا ہے، ماں باپ کو یا تو اولڈ ہاؤس میں ڈالے گا، یا پھر بوڑھے ماں باپ ان کی بقیہ زندگی دھکے کھانے کے لیے گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے فلم و ڈراموں میں یہی دیکھا، یہی تربیت کی گئی فلم و ڈرامے میں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کا ہم پہ حق تھا، وہ انہوں نے کام کر دیا، ہم ان کو بڑھاپے میں کیوں سنبھالیں، تو خود اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، کفار تو کیا اسلامی ممالک کے اندر بیچارے بوڑھے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، کیوں؟ اولاد نے گھر سے نکال دیا۔ یہ موقع کیوں آیا؟ کیوں؟ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہ کی۔ جب تربیت نہیں کریں گے تو رزلٹ یہی نکلے گا۔ پھر ان ماں باپ کے لیے وہی شعر ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، تاکہ کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر میں اتارنے کے بعد سب کچھ ہماری اولاد بھول جاتی ہے، اور وہ میاں صاحب نے شعر بھی بیان کیا، لپی بکی مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچھیرا، پڑھ درود گھرانوں آندے پرت نہیں پاندے پھیرا۔ آج دیکھ کے قبرستان میں اولاد نے بڑی بڑی خوبصورت قبریں بنائی، لیکن سال بعد بھی قبرستان پہ جانے کا وقت نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان کو دنیا سکھائی، وہ دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، کل کو ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہی بچے ہماری قبروں پہ آئیں گے، رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے درجات بھی جنت میں بڑھائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو ہمیں چاہیے، ہم غوث پاک کی 11ویں تو کھاتے ہیں، کیا ہم نے غوث پاک کی طرح اپنی اولاد کی تربیت بھی کی؟ آخر میں یہ واقعہ عرض کروں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ماں نے بچپن میں ہی اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیا، کہا میرا بیٹا جاؤ، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جاؤ پوری دنیا میں دین سیکھو سکھاؤ، اپنے مرتبے بلند کرتے جاؤ، انشاءاللہ تم میرے بیٹے ہو، میری اور تمہاری ملاقات کل بروز قیامت ہوگی۔ وہ عظیم ماں تھی جس نے اتنی بڑی قربانی دی تو بیٹا جا کے اولیاء کا سردار بنتا ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں، وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی اولاد کی تربیت کی طرف۔ آج الحمدللہ بڑی 11ویں شریف بھی ہے، جس سے ہو سکے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اصال ثواب کا بھی اہتمام کریں، جس سے ممکن ہو کوئی بھی اچھا سا کھانا بنا کے دعا مانگے، چاہے تو غریبوں کو کھلا دیں، غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے خود ہی اولاد کو کھلائیں، یہ بھی صدقہ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ چند باتیں غوث پاک کے حوالے سے سنی، انشاءاللہ عزوجل ہم اگلے جمعے پہ غوث پاک کے فضائل کے حوالے سے سنیں گے کہ جب آپ بڑے ہوئے اولیاء کے سردار بنے تو کیسا کیسا عظیم مرتبہ ان کو رب نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں ادا فرما لے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل فرمائے۔